باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرما لیں کہ رمضان کیسا برکت والا مہینہ ہے، رمضان رحمت اور بخشش والا مہینہ ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، مچل کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، کس قدر شان سے آتا ہے مبارک رمضان، رونقیں ساتھ میں لاتا ہے مبارک رمضان، رونقیں ساتھ میں لاتا ہے مبارک رمضان۔ اور رب ہے روزوں کی جزا، پڑھ لو حدیث قدسی کہ رب ہے روزوں کی جزا، رب ہے روزوں کی جزا، پڑھ لو حدیث قدسی، یہ شرف خوب دلاتا ہے مبارک رمضان، یہ شرف خوب دلاتا ہے مبارک رمضان۔ اور ختم قرآن بھی تراویح میں ہوتے ہیں بہت، کہ ختم قرآن بھی تراویح میں ہوتے ہیں بہت، ختم قرآن بھی تراویح میں ہوتے ہیں بہت، ارے حب قرآن کو بڑھاتا ہے مبارک رمضان، حب قرآن کو بڑھاتا ہے مبارک رمضان۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ فرض اعمال کا 70 گنا ملتا ہے ثواب، فرض اعمال کا 70 گنا ملتا ہے ثواب، فضل کا تاج سجاتا ہے مبارک رمضان۔ اور ماہ رمضان کی شب قدر میں اترا قرآن، کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں اترا قرآن، شان کتنی بڑی پاتا ہے مبارک رمضان۔ اور جب گھڑی آتی ہے فرقت کی تو سوغات عید، کہ جب گھڑی آتی ہے فرقت کی تو سوغات عید، ارے جاتے جاتے دیا جاتا ہے مبارک رمضان۔ اے ندیم اس ماہ ذیشان کی فضائل ہیں بہت، اے ندیم اس ماہ ذیشان کے فضائل ہیں بہت، ارے برکتیں خوب لٹاتا ہے
مبارک رمضان برکتیں خوب لٹاتا ہے، مبارک رمضان۔ ایک مرتبہ اور باوز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت گرامی وقار، یہ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا یہ 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے اور مغفرت و بخشش والا مہینہ ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اس کی خاص کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ وجہ تسمیہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کا نام ایسا کیوں پڑا۔ جب گہرائی میں جاؤ تو معلوم ہوتا ہے۔ رمضان یہ عربی لفظ ہے اور رمز سے ماخوذ، اور رمز کا معنی جلانا ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ یہ رمز سے مشتق ہے، جس کا معنی گرم زمین سے پاؤں جلنا، چونکہ ماہ صیام بھی نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ یا رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں جس سے چلنے والوں کے پاؤں جل جاتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی خاص وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب کہ اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا اس وقت بھی موسم سخت گرم تھا۔ غنیۃ الطالبین صفحہ 5 جلد نمبر 2 میں یہ بات موجود ہے۔ رمضان شریف کے کچھ مشہور واقعات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، مگر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کتنا پیارا مہینہ ہے، اس میں عبادتوں میں اور زیادہ لطف مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان پہلی رمضان پاک کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے داروغے جنت کو کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری تاریخ رمضان المبارک میں، تیسری رمضان المبارک کی جو مقدس تاریخ ہے، اس تاریخ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تیسری رمضان المبارک کی مقدس تاریخ میں آسمان سے صحائف نازل ہوئے، اور رمضان المبارک کی عظمتیں، برکتیں اور اس کے بلندی کو ذرا پڑھتے چلو، سمجھتے چلو، سنتے چلو۔ رمضان کی 6 تاریخ کو سیدنا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی۔ 4 آسمانی مقدس بڑی کتابیں ہیں جن میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، مگر یہ چاروں کے چاروں رمضان المبارک کی مقدس تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ 6 رمضان پاک کو سیدنا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام پر رب تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، اور 18ویں رمضان المبارک میں سیدنا حضرت داؤد
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور شریف نازل ہوئی، اور 13ویں رمضان پاک کو سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی، اور 27ویں رمضان پاک میں حضرت امام الانبیاء شہ ہر دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور 17ویں رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 27ویں رمضان کو جنگ بدر ہوئی، جو اسلام میں بہت عظیم جنگ ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رمضان کو جب جنگ بدر ہو رہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔ رمضان پاک کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے کہ جتنا کہ اول رمضان سے آخر رمضان تک آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہو چکا ہے، تو ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز تراویح ادا کریں اور عبادتوں میں اضافہ کریں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اگر آپ اس میں فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر آپ نفل ادا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب نہیں بلکہ اس ماہ مقدس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کو ادا کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے حضور میں رو، گڑ گڑاؤ، اور یہ دن دیکھو، یہ حالات دیکھو جو ہمارے نگاہوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ آج ہم دل کھول کر کے حضرات محترم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ایسے حالات سے ہمارا اور آپ کا سامنا ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے اعمال کو سدھارو اور رب کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور رب کے حضور گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو کہ اے پاک پروردگار عالم، جملہ تمام مسلمانوں کے، تمام مومنین کے گناہوں کو پروردگار بخش دے، اور تمام قسم کے بلاؤں مصیبتوں سے اے اللہ سب کو محفوظ و معمون فرما دے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں الہ العالمین امن و شانتی عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔